بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو اپنے دین کی محبت کی خاطر اپنے راستے پہ چلنے کی فکر نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ دوام اطاعت اور کثرت ذکر کا مطلب کہ ہمیشہ اطاعت سے مراد اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کی پابندی ہے، اور کثرت ذکر سے مراد کثرت سے زبان پر ذکر جاری رہنا ہے۔ دوام اطاعت، دوام کا معنی ہمیشہ نبھانا۔ دوام اطاعت سے مراد اعمال ظاہرہ، ظاہری بدن کے اعمال اور اعمال باطنہ کی پابندی کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ہمیشہ اطاعت۔ اور کثرت ذکر سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے زبان پر ذکر جاری رہنا ہے۔ جب فرصت ملے فوراً ذکر شروع کر دیا جائے، جب فرصت ملے، جب چھٹی ملے، جب بھی موقع ملے فوراً اللہ کا نام لینا شروع کر دیا جائے۔ اور اعمال باطنہ سے مراد اخلاق رذیلہ کا ازالہ، اخلاق رذیلہ کا ازالہ اور اخلاق حمیدہ کا رسوخ اور ملکہ ہے۔ بول رہے اور نیچے بھی آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ اور اعمال باطنہ سے مراد کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ کا ازالہ، اخلاق حمیدہ کا رسوخ اور ملکہ ہے۔ نیچے آواز جاری ہے، انہوں کہہ رہا ہے پہلے سے چیزیں تیار کر کے رکھنے کی ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اعمال باطنہ سے مراد اخلاق رذیلہ کا ازالہ اور اخلاق حمیدہ کا رسوخ اور ملکہ ہے۔ باطنی اخلاق سے مراد کیا ہے؟ کہ جو گندی عادتیں ہیں، گندی خصلتیں ہیں وہ تو ہٹ جائیں، اور اخلاق حمیدہ کا رسوخ، اس کا قبضہ ہو جائے، اچھے اخلاق کا قبضہ ہو جائے۔ مثال کے طریقے سے تکبر ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو دیکھ کر، کھاتے پیتے کو دیکھ کر کھاتے پیتے کو دیکھ کر جلنا، تو یہ جسمانی بیماری ہے روحانی؟ کہ بھائی تم بتاؤ؟ ماشاء اللہ، شاباش۔ میں تو نہیں سمجھ رہا تھا، ویسے ہی بیٹھے خالی، ایسے آدمی بیٹھے رہے کام کے بھی۔ روحانی بیماری ہے، کسی کو دیکھ کر جلنا، یہ روحانی بیماری ہے۔ اب اسے تو وہاں سے ہٹانا ہے، دھکے دے کے، رگڑ لگا کے، پارٹی بنا کے، ہتھیار لے کے، جس طرح سے بھی ہو، روزے رکھ کے، نفلیں پڑھ کے، صدقہ کر کے، اسے جلن کو، کینے کپٹ کو، حسد کو ہٹانا ہے اس کرسی پہ سے۔ اب کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ اخلاق حمیدہ، پہلے دوسروں کو دیکھ کے جلتا تھا، اب خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہو؟
گالوں میں چاول بول رہے، یوں کہو نا، اس کے تو گالوں میں چاول بول رہے ہیں، یعنی اچھی خاصی موٹی آمدنی کہیں سے بٹور رکھی ہے، جو تو اتنا ہنستا پھر رہا ہے، خوش و خرم پھر رہا ہے، اتنی تو اکڑ مروڑ میں آ رہا ہے، یہ کہیں گے نہیں؟ یوں کہا اللہ کے رسول نے، کیا کہا؟ یوں کہا، از یوں کہو دیکھ کر کسی مسلمان کو، اضحکا سنکا، جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہو؟ اضحکا، اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، تجھے اللہ یہ ہنستا ہی رکھے، غم تیرے پاس ہی نہ آوے، یہ دعا سکھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارا حال یہ ہے دوسروں کو دیکھ کے جل رہے ہیں، دیکھ کیسا مچلا پھر رہا ہے، ارے بھائی نمبر 2 کا مار ہاتھ لگ رہا ہے، تو یہ جلن ہے اس کے اندر، یہ ہے روحانی بیماری، اور اس روحانی بیماری کو دور کرنا ہے، اور اس کی جگہ وہ لانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کسی مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں کافروں کے مکانات دیکھتا ہوں، بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے بنگلے، تو بہت گراں سا گزرتا ہے دل و دماغ میں، اور مسلمانوں کی جھونپڑیاں، گرے پڑے سے مکان دیکھتا ہوں تو رنج ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کا مکان اچھا خاصا شاندار، بڑے اچھے گیٹ ہیں، بڑے اچھے دروازے ہیں، بڑے اچھے کمرے ہیں، رہنے سہنے کا آرام اور راحت ہے، پھول پھلواریاں بھی ہیں، تو حضرت فرماتے میرا جی خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ لیکن اکثر مسلمان غربت میں، کسی نے کہا حضرت نہیں، مسلمان بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، حیدرآباد میں اور کشمیر میں، وہاں ایک باغ ہے جس کو جنت باغ کہا جاتا ہے، اور کہیں کہاں 2-4 جگہ بتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، تو فرمایا اگر میرا موقع لگا اپنے کرائے سے جاؤں گا اور دیکھ کر آؤں گا، تاکہ میرا جی خوش ہو کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے دنیا میں محروم نہیں رکھا، اپنے کرائے سے جاؤں گا اور دیکھ کر آؤں گا تاکہ میرا جی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم کشمیر میں گئے تو وہاں ایک باغ ہے جنت باغ جس کو کہا جاتا ہے، شاہوں کا، کسی نواب کا، راجہ کا بنوایا ہوا ہے، تو حضرت وہاں دیکھنے کے لیے پہنچے، گھومنے کے لیے پہنچے۔ لو بھائی سن لو، اللہ والے بھی گھومتے پھریں، اللہ والے بھی لال قلعہ دیکھنے جاویں، اللہ والے بھی آگرے کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، کس نیت سے؟ اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں کیا پتا؟ اللہ کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو، گھومو، ذرا دیکھو، معائنہ کرو، اور معائنہ کر کے پھر نتیجہ نکالو کہ ہمارے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ نتیجہ نکالو۔ آگے سمجھ میں؟ تو گھومنا پھرنا جائز ہے نہیں؟ مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم، ہمارا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے، جب وہاں گئے وہ سمندر پر، تو وہاں دیکھا جا کہ سمندر کی سیر کرائی، تو حضرت نے فرمایا اندر سمندر کی سیر نہیں کراؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ضرور کرواؤں گے۔ وہ پن ڈبکی منگوائی گئی، اس میں حضرت بیٹھے، اور سمندر میں تہ نیچے زمین کے جہاں اس کی تہ تھی وہاں کو چاروں طرف کار جیسے لے کے گھومتے پھرا کریں، اس طرح وہ پن ڈبکی میں لے کے جا رہے ہیں، اور شیشوں میں کو پانی اس میں اندر جا نہیں سکتا، ہوا کا انتظام اس میں خود ہے کہ آدمی اندر سانس لے سکے، تو وہ ڈبکی پن ڈبکی میں بیٹھ کر سارا معائنہ کر کے آئے۔ تو حضرت نے آنے کے بعد دیوبند بیان کیا قصہ کہ میں نے ایسے ایسے جانور وہاں دیکھے ہیں سمندر کی تہ میں جن کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جانور ہے۔ دیکھا تو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر اللہ سے محبت بڑھی نہ بڑھی؟ ہاں اللہ تیری شان کے صدقے، کیسا کتنا خوبصورت جانور دیکھنے میں، کیسا اور کیسا حال اس کا ہے۔ پھر فرمایا میں نے سمندر کی تہ میں اونچے اونچے درخت دیکھے کھڑے ہوئے، درخت، اور ایسے درخت نہیں جیسے یہ زمین کے اوپر ہیں، ان پہ پتے کچھ نہیں ہیں، ٹہنیاں ایسی نہیں ہیں جیسی یہاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب وہ جو ان کی غذا ہے، جیسے یہاں بکری کی اونٹ کی غذا یہ درخت کے پتے ستے ہیں، تو وہ جانور آتے ہیں اس درخت کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہیں ان کی غذا بھی۔ تو رازق کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اور رنگ برنگے رنگ پھول بنانے والا کون ہے؟ اللہ
اللہ، تو اللہ کو یاد جبھی تو آئے جب اس کی چیزوں کو دیکھو گے، نعمتوں کو، یا نہیں؟ سمجھ میں بیٹھ رہی کچھ نہیں؟ کھانا آیا ایک جگہ سے، بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، مرغن کھانا بہترین قورمہ، اصلی گھی کا بنا ہوا قورمہ، اس میں صاف سندھندہ میوے پڑے ہوئے قورمہ۔ جب ان بزرگ کے آگے آیا ایک بزرگ کے، تو انہوں نے لے کر آیا کہ پانی لائیے بھائی، پانی لے گا، اس میں پیالے میں برتن میں پانی ڈال دیا تھوڑا سا، اور پھر اوروں کو بھی ڈال دیا، ہاں تم بھی ڈال لو۔ بھائی خدا کے بندے، تو تیرے سے نہیں کھا جاتا، تو اپنے پیالے میں ڈال لے، دوسروں کو ناز کرے کھانے کا، ڈال دیا۔ کہنے کہ نس کو چٹکارے لینا آئے ہو، جنت کی تیاری کرنی ہے، یہاں تو ضرورت پر اکتفا ہے، اتنا سالن کا اتنا سا پانی ڈالنے میں کتنا فائدہ ہو گیا، کتنے لوگوں کو نفع پہنچا۔ ٹھیک ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان سے کسی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ فلاں جگہ دعوت تھی، اور ایسی طریقے سے ایک بزرگ تھے اور انہوں نے کھانے میں پانی حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ بزرگ ناقص تھے۔ دیکھا کیا فرما رہے ہیں امیر الاولیاء، یوں کہہ رہے ہیں وہ بزرگ ناقص تھے۔ اب سب چونک گئے، عالم لوگ بیٹھے رہے مجلس میں، فرمایا حضرت ناقص تھے؟ ناقص کس طرح سے؟ اب کس طرح کو سمجھائیں گے جب سمجھ میں آئے گا۔ جو اصلی قورمہ کھانے میں ذائقہ ہے وہ پانی ملے میں ذائقہ ہے، بولو تو بھائی۔ جب ٹھنڈا پانی کوئی آدمی پیے گا، پیاس کی حالت میں خشکی آ رہی ہو، ٹھنڈا پانی ملے گا اور بہترین قورمے میں لقمہ لگا کے کھائے گا، تو یہاں سے نکلے گی، یہاں سے الحمدللہ سبحان اللہ، کتنا شاندار بنا رکھا ہے کسی، ہے نا، کتنا شاندار ہے۔ اور اگر پانی گرم پیو گے تو الحمدللہ تو کہے گا، مگر یہاں سے کہے گا، یہاں سے نہیں کہے گا، تو مجبوری ہے، ڈاکٹروں نے کر رکھا گرم پانی پینے کو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو حضرت نے کیا فرمایا، جو پانی ملے میں، پانی کے بغیر ان میں مزہ ہے، وہ پانی ملے میں مزہ نہیں ہے، اور پانی نہ ملا ہوا ہو پھر کھائے تو دل سے الحمدللہ نکلے گی، اور جو دل سے نکلے وہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو محنت اس کی ہو کہ ہماری نماز دل سے ہو، ہمارا صدقہ خیرات دل سے ہو، ہماری بات دین کی سننا سنانا دل سے ہو، اس کا فکر رکھنا اور دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ، تو اس کرسی میں سے اسے تو دھکا دو۔ میں نے 1,00,000 روپے کہیں مدرسے میں مسجد میں دیے ہیں، 50,000 دیے ہیں، 500 روپے دیے ہیں، میرا نام تو بلا ہی نہیں اور کسی کو پتہ تو چلا ہی نہیں۔ یہ ہے ریاکاری، دکھاوا، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ اب اس کو تو دھکیل کے ہٹانا ہے، اپنی عادت مجاہدہ محنت کر کے ایسی بنانی ہے کہ ریاکاری دکھاوا دور ہو جائے۔ اور اس کرسی پہ پھر کسے بٹھانا ہے کسی کو پتا؟ اخلاص کو کسے بٹھانا ہے کہ جو عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ مل کے بیٹھے، مشورہ ہوا، بھائی مدینے میں فہرست بناؤ کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے معذور آدمی، فہرست بناؤ۔ فہرست بنا دی گئی، تو کہا بتاؤ ان کی خدمت کون کون اپنے ذمہ لے گا۔ تو جیسے جماعت والے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ مشورہ اس کی رنگ پر لانے کے لیے سکھایا جاتا ہے، مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں لوگوں کو 4 مہینے لے جا کے، مگر وہاں تو جان لیا مشورہ، اور گھر آ کے پھر سب کا سب ختم۔ فلاں بیوہ کی خدمت میں کروں گا، فلاں یتیم بچوں کے کھانے کا انتظام میں رکھوں گا۔ تمام مدینے کے یتیم بیواؤں اور غریبوں کی خدمت صحابہ نے تقسیم کر لی۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ، تم جتنے یہاں بیٹھے جہاں کے بھی ہو، تم نے بھی کبھی سوچا اپنے محلے کی فہرست بنا لیں؟ کیوں؟ اپنا بھرا جگت کا بھرا، کبھی سوچا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اپاہج بڑھیا
ایک اپاہج بالکل معذور بڑھیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی خدمت اپنے ذمہ لے، ایسی معذور بڑھیا کی۔ اب اپنی باری پہ صبح کو پہنچے، نماز فجر کی پڑھ کے، اور اپنی باری پہ خدمت کے لیے پہنچے اس بڑھیا کے گھر۔ جا کے دیکھا جھاڑو بھی جلی ہوئی ہے، بیت الخلا کو دیکھا وہ بھی صاف ہوا ہے، پانی کو دیکھا پانی بھی بھرا ہوا ہے، اور کھانے کو پوچھا، کہا کھانا میں کھا چکی ہوں۔ اب یہ کیا رکھا ہے؟ اب دوپہر کے کھانے کے لیے اس میں روٹی بھگو کے رکھ گیا ہے، کوئی آدمی آیا تھا اللہ کا بندہ، اور وہ روٹی بھی چور کے رکھ گیا تاکہ نرم ہو جائے، وہ یہ دوپہر کو کھانے میں سہولت ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سوچا یا اللہ، باری تو میری تھی، یہ کون ہو گیا میرے سے پہلے؟ وہ دن نماز سے پہلے پہنچے، اگلے دن نماز سے پہلے پہنچے تو سارا کام پھر ہوا ہے۔ تیسرے دن اور سویرے پہنچے تہجد کے وقت، تو جا کے دیکھا ایک آدمی منہ ڈھک رکھا ہے اور بیت الخلا صاف کر رہا ہے، جھاڑو گل چکی ہے، کھانا کھلا چکا ہے، روٹی توڑ کر بھگو چکا ہے، صرف بیت الخلا رہ گئی تھی اس کو صاف کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے غور کر کے اندھیرے میں دیکھا، بھائی کون؟ میں کہا ابو بکر۔ کہنا ابو بکر؟ اوئے ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا کہ باری تو میری تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ باری کو نہیں پوچھے گا، خدمت کو پوچھے گا کہ تم نے نگرانی کیوں نہیں کی تھی۔ آئی سمجھ میں؟ کیا سبق لے کے جاؤ گے آج یہاں سے؟ کہ انشاءاللہ ہم بھی جا کے نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، اپنے محلے کی فہرست، گاؤں کی چھوڑ دو، اپنے محلے کی لے لو، اور اپنے محلے کی بھی چھوڑ دو، اپنی برادری کی لے لو، کچھ تو کرو، عادت تو بناؤ۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی بات کچھ؟ یہ ہے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ۔ تو اعمال ظاہرہ میں جو گندی اخلاق رذیلہ ہے، یعنی ریاکاری کو تو ہٹا کے دھکا دے دو، جو کام کرو اللہ کے لیے، جو کام کرو۔ پہلے بھی سن چکے ہو، پھر سنو۔ ایک بزرگ نے ایک بزرگ کے پاس ہدیہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ ہدیہ کسے کہتے ہیں سمجھو۔ سارے عالم نہیں بیٹھے، دو بگرے، مولانا اسرائیل صاحب اور وہ نئے بگرے والے۔ ارے کہاں بگرے والے ہیں؟ نہیں، بگرے کا آدمی تو ہے یہاں، آئے نہیں وہ مولانا مشرف؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے چکر میں بھول گیا۔ ہدیہ، شاباش۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت اور شجاعت دین میں نصیب فرمائے۔ جی خوش ہوا، سبق یاد دلا دیا، بھول رہے۔ اب مقتدیوں کو پتہ نہیں رہتا 3 رکعت ہوئی کہ 4، کوئی کہ 3 ہوئی، کوئی کہ 4 ہوئی، کوئی کہ 3 ہوئی، کوئی ٹھیک ہے جو کچھ ہو گئی ہوگی۔ اسے دکھ رہا کہ دوبارہ پھر جڑنا پڑے گا یہاں سے، جو کچھ ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے۔ نہیں، سمجھو ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ اسے کہتے ہیں کسی آدمی کو کچھ تحفہ کے طور پر دینا، چاہے کھانا ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے کچھ بھی نعمت ہو، قلم ہو، پینسل ہو، ہے نا، دینا۔ عورتوں میں اس طرح سوٹ ہو، دوپٹہ ہو، کینچی ہو، مشین ہو، کچھ بھی تحفے کے طور پر۔ وہ ہماری سہیلی ہے، ہم نے اس کو مشین بھیجی ہے، بہترین مشین ہے، یاد کرا کرے گی۔ تو بولو ساری زندگی اس کے دل میں محبت رہے گی نہیں رہے گی؟ لالچ کچھ نہیں ہے، رشتہ داری کچھ نہیں ہے، واسطہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر محبت کے طور پر اس کو کچھ تحفہ کھانا۔ آج تمہارے گھر میں مرغی کی بریانی پکی ہے، مچھلی پکی ہے، لاؤ اس میں سے تھوڑا سا فلاں 2 جگہ ہماری سہیلی ہے ان کے پہنچا دے۔ جی مرد نے اپنے دوستوں کے یہاں تھوڑا سا ایک قتلہ پہنچا دیا تو محبت بڑھے گی گھٹے گی؟ تو یہ ہے ہدیہ، اور اس کا مطلب ہے محبت کا بڑھانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تعلق بڑھے، تعلق بڑھے۔ تو ان بزرگ نے ایک بزرگ کو محبت میں ہدیہ بھیجا۔
اور کتنا بھیجا؟ 5 سیر، 5 کلو، اس وقت زمانے میں سیر چلتا تھا نا، 5 کلو 5 سیر اشرفیاں۔ اشرفی کسے کہتے ہیں؟ سونے کا سکہ، سونے کا روپیہ ہوا کرتا تھا پہلے، کیسی تقدیر تھی ان لوگوں کی۔ اور آج ہماری تقدیر ہے کہ ایسے نوٹ ہے، پھول کرو بھاگ جاؤ، ان کا پتہ بھی نہ چلے کہاں گئے، اور جیب میں بھی رکھو جب بھی بھاگے جائیں، اتنا اس کے دینے، اتنا اس کے دینے، وہ بھی چین سے نہیں بیچارے جو جیب میں رکھے ہیں، ہے نا۔ تو وہ زمانہ تھا، 5 سیر اشرفیاں تول کر گٹھڑی میں باندھی، اور باندھنے کے بعد پھر 2 لپے بھر کر یوں 2 دھوتر بھر کے اور ڈال دی، اور فرمایا جاؤ یہ فلاں جگہ وہ فلاں جو بزرگ ہیں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان کو دیا۔ وہ پہنچا لے گئے، کیا ہے بھائی؟ جی ہمارے حضرت نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ نذرانہ بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا رکھ دو، نیچے رکھ دیا۔ اپنے خادم سے فرمایا ترازو لاؤ، ترازو لا کر کے 5 سیر اشرفیاں تولو، 5 سیر اشرفیاں تول کر الگ رکھی، اور وہ جو اس میں بچی کپڑے میں انہیں الگ جھاڑ دیا، اور وہ 5 سیر اس میں گٹھڑی میں الٹے باندھ کے فرمایا لے جاؤ۔ دیکھا؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ کون سی لے جاؤ؟ اب وہ جو باقی بچی تھی وہ رکھ لی، اب وہ لے گئے وہاں جا کے، کہا بھائی کیا ہوا؟ لیے نہیں؟ ہاں حضرت وہ تو 5 سیر تلوا کے تو انہوں نے رکھ لی، اور یہ جو بچ گئی تھی وہ وہاں رکھ لی اپنے پاس، اور نکال جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ مسکرائے، اور مسکرا کے کہنے لگے بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ہوشیار ہیں۔ اس خادم نے کہا ہمارے تو پلے کچھ پڑا نہیں، ہوشیار ہیں کہ بیوقوف ہیں کہ عقل مند ہیں، ہمارے پلے نہیں پڑا کچھ بھی۔ وہ بھی عجیب آدمی ہے، تم بھی عجیب، جب تمہیں اشرفیاں بھیجنی تھی تو توڑنے کی کیا ضرورت تھی، اور جب توڑی تھی تو پھر 2 تر بھر کے پھر ڈال دی، وہ بے تولی ہو گئی۔ اور وہ بھی عجیب آدمی، 5 سیر تو توڑ کے واپس کر دی، جو بچی تھی وہ رکھ لی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اب ان بزرگ نے فرمایا جواب غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، کیا فرمایا؟ یوں فرمایا وہ 5 سیر اشرفی میں نے بھیجی تھی دوستانے کی وجہ سے، دوستی ہے ہماری ان کی، اس لیے ہم نے دوستانے میں بھیجی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو 2 لفظ میں نے بعد میں ڈالی تھی وہ یہ تھی، اے اللہ یہ تیرے لیے دے رہا ہوں، اے اللہ یہ تیرے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ تو وہ خالص اللہ کے لیے، اور وہ جو 5 سیر تھی تول کے وہ دوستانے کے خیال لحاظ سے دی تھی۔ وہ بزرگ ہوشیار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے 5 سیر تول کے تو واپس کر دی، تو بھائی ہمارا دوستانہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، جو تم نے اللہ کے لیے بھیجی ہے بس ہم تو وہ رکھیں گے، باقی دوستی تو ہماری ختم ہے، کسی سے دوستی نہیں سوائے اللہ کے۔ اب آئی سمجھ میں؟ ہدیہ سمجھ لیا، ہدیہ۔ اب ایک آدمی آتا ہے تعویذ لینے کے لیے، تعویذ لے لیتا ہے، اور تعویذ لے کے کہتا ہے لو جی، اور یوں کر کے چپکے چھپا کے، کیا ہے 100 روپے 200 روپے جو بھی کچھ، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں گے یہ، تو کہ ہدیہ ہے جی، کل کیوں نہیں دے گیا تھا ہدیہ، پرسوں کیوں نہیں دیا تھا ہدیہ، اب سے پہلے کیوں توفیق نہ ہوئی، آج تعویذ لے جا رہا ہے تو ہدیہ بھی۔ تو اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا اجرت ہے؟ یہ ہدیہ ہے یا اجرت ہے؟ اجرت ہے نا۔ تو اجرت 4 حکم ہے ہدیہ کا کہ تحادو تحابو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیہ دیا کرو تاکہ محبت پیدا ہو، تو یہ ہے ہدیہ۔ تو ہدیہ اخلاص کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے واسطے دیتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا جوتے لے کے میرے لیے، اور جے پوری جوتا کو پھول نکلے ہوئے لے کے آیا، اور یوں دبا رکھے تھیلے میں یوں کرتے ہوئے آگے بیٹھا رہا، جب خالی سا ہو گئی نکال کے دیکھو جی حضرت میں آپ کے لیے لاؤں نا، آپ کو میں دیکھ کے لے گیا تھا، میں نے دیکھا تو واقعی بڑے اچھے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور صحیح آ بھی رہے ہیں، پیر میں تکلیف بھی نہیں دیں گے، جی خوشبو رکھ لیا۔ تو ہم بھی تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم کو فرشتے تھوڑا ہی ہے، غیب گائی میں تھوڑا ہی ہے، رکھ دیے۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی وہ جوتے انہوں نے بتایا کتنے کیا ہے، بڑے خوبصورت ہیں، میں نے کون سے؟ کہنے وہ جو آدمی لایا تھا، اور تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے بازار میں دکھا رہا تھا پر حضرت جی کے واسطے لے جا رہا ہوں۔ آگے سمجھ میں؟
تو اب تم بتاؤ جو پہلے میرے دل پہ خوشی تھی وہ غم سے بدل گئی نہیں بدل گئی؟ جی میں آیا انہیں اٹھا کے پھینک دوں یا اس کے گھر پہنچا دوں، مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ہائے ہائے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری نماز اور ہمارا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی ساجی شریک نہیں تو تم ساجی کیوں کر رہے ہو کہ تعویذ کے میں وہ بھی پیسے بھی دے رہے ہو اور اس کو اجرت بھی نہیں سمجھ رہے ہو، ہدیہ بتا رہے ہو؟ بولے بھائی اگر کوئی واپس کر دے، کوئی بزرگ اسے واپس کر دے تو یہ ناگو بناتے ہیں۔ بھائی جی کیا فائدہ ہوگا؟ تو ناراض ہو گئے، یہ نوٹ کسے برے لگے، ہے نا۔ ایک دن ایک عورت آئی، جب نماز کا وقت ہو رہا تھا میں جا رہا کواڑ بند کر کے جانے کو تیار، وضو کر چکا، تو آئی، میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اصول ہے اپنا، میں اصول پہ چاہے لیٹا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں۔ بعد دفعہ بعض لوگ آتے ہیں صبح کے وقت میں یا کسی وقت میں، میری طبیعت خراب ہے تو پتہ نہیں چلتا مجھے کون بیٹھا، کون جا رہا، کون نہیں آ رہا۔ بعض آواز بھینچتے رہتے ہیں، مجھے جب بھی پتہ نہیں، موبائل بول رہا ہے جب پتہ نہیں چلتا، ایسی حالت ہو جاتی ہے غفلت سے کی۔ تو کواڑ کھولے رہتے ہیں، تو جب کواڑ کھولے ہوئے ہیں تو عام آنے کی اجازت ہے، یہ مطلب ہوا عام لوگوں کے آنے کی اجازت ہے۔ جب سوئیں گے تو کواڑ بند کریں گے، اب کوئی نہ آئے، اب بندش ہے۔ تو وہ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا اب نہیں، صبح کو آنا، اس وقت جب بیٹھوں گا، جب دھیان ہو۔ اچھا کہ تو آپ اتنے تو مانتے ہیں، عورتیں جو میں سن رہی ہیں کہ ہر کام دھیان سے ہوتا ہے، اگر بے دھیانی سے بریانی بناؤ گے تو پتہ نہیں نمک ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا۔ دھیان کی ضرورت ہے نہیں، نماز میں بھی دھیان کی ضرورت ہے، تو تعویذ میں بھی دھیان کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایک لڑکا یہیں کا حسین پور کا پٹھانوں میں سے، وہ آیا جی گھر والی کے بچہ ہونے کو ہے، وہ یہ گل پڑھ دو۔ میں نے کہا اچھا گل پڑھ دوں، چلو۔ میں نے کہا پہل کا یہ ہے کہاں جی؟ اور جب میں پڑھنے شروع کرے اعوذ باللہ بسم اللہ تو شرارت سوجی۔ کیا شرارت سوجی؟ میں نے یوں کہا بتا لڑکا چاہے کہ لڑکی؟ اب وہ مسکراوے، جب میں بتا جلدی لڑکا چاہے کہ لڑکی؟ جب نہ بول رہا تو میں نے کہا اچھا مٹھائی کھلاوے گا تو لڑکا ہوگا، اور مٹھائی نہیں کھلانے کا ارادہ ہے تو بھی لڑکی ہوگی۔ تو کہا جی نہیں مٹھائی کھلاؤں گا۔ اچھا چلو دے جاؤ، انہیں سے کھلا دو۔ تفریح کی بات تھی، ویسے ہی اللہ کا حکم ایسا ہو وہ تفریح اصل ہو گئی، وہ لڑکا ہی پیدا ہو گیا۔ لیکن وہ تعویذ واپس نہیں لایا۔ جب 4-5-6 دن ہو گئے، مجھے تو یاد نہیں، 5-6 دن کے بعد وہ تعویذ لے گا لو جی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا قصہ؟ یہ لڑکا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کب ہوا تھا؟ کہنے لگا اسی دن ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آج تعویذ آ رہا ہے، آج تعویذ آ رہا ہے، ساتھ میں اس کے کچھ پیسے بھی ہیں اور مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے۔ میں نے کہا اتنے دن کے بعد کیوں تعویذ آیا، اتنے دن کے بعد یہ مٹھائی کا ڈبہ کیوں آیا؟ اسے تو اللہ نے کئی دن دے دیے زندگی کے، آگے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، نہیں بتا پہلے اتنے دن میں کیوں آیا۔ کہنے لگے رات سے چین نہیں پکڑتا، رو رہا ہے۔ میں نے اچھا یہ تو اس نے بھیجا تجھے، یہ تو اس نے بھیجا تجھے، اگر نہ تو وہ روتا نہ تو یہاں آتا، ہے نا؟ تو گئی ساری بات ہضم۔ تو کیا شرارت تھی وہی بتا دوں آپ حضرات کو۔ بعض دفعہ جب تم روزانہ اللہ کا ذکر کرو گے، نبھا کر ذکر کرو گے، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ذکر کرو گے، اور اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے دل خوش کرنے کے طریقے سے والنس آتا رہے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، میسج آتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تمام بزرگوں کے ساتھ، تمام اولیاء اللہ کے ساتھ یہی رہا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے، 8 دن اللہ کا نام لے لیا، تسبیح پڑھ لی، 1-2 دن کی ناغہ کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو شروع کرو چاہے ایک تسبیح پڑھو، نبھا کے پڑھو، قطرہ قطرہ یہ ہتھیلی میں رگڑو، گرم ہوگی نہیں ہوگی، اور رگڑو، گرم ہوگی نہیں ہوگی، اور رگڑو، گرم، اور آگ الگ اٹھے گی نہیں اٹھے گی جی۔ اچھا خوب آگ کھڑی ہو گئی، ایک دفعہ یوں کر دو، اب دیکھو تم یوں کرنے کے بعد بھی دیکھو تو ٹھنڈی بھی ہوگی۔ وہ جو آگ اٹھ رہی تھی ابھی جو ہم نے یوں کر دی وہ پھر لگا، وہ تو کہاں چلی گئی، نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک دن کی ناغہ سے وہ عمل کا اثر گیا، اب دوبارہ محنت کرنی پڑے گی،
تو اسے کہتے ہیں دوام. کیا کہتے ہیں؟ جس کو حضرت نے فرمایا دوام اطاعت. تو یہ ہے وہ یہ ہندی کی چندی کر کے سمجھانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ تمہاری دماغ میں بیٹھ جائے. دوام ناغا تو نہیں ہوگا. اگر کسی دن تہجد کی نماز چھوٹ جائے، اول تو عشاء کے بعد وتر سے پہلے ضرور پڑھا کرو 4 نفل. رات کا کیا پتہ ہے اٹھ سکے نہ اٹھ سکے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اگر رات کو اٹھنے کے مزاج ہے اور اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں اور کسی دن ناغا ہو گئی، الارم بھی بجا مگر ہم سستی کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، تو صبح کو اشراق کے بعد 2 نفل 4 نفل 6 نفل 10 نفل جتنے بھی تمہیں اللہ توفیق دے جرم ماننے کی پڑھا کرو. کیوں نہیں اٹھاتا رات؟ سزا. ٹھیک ہے، سزا دیں گے نہیں دیں گے؟ بھینس اگر دودھ نہ دے تو لاٹھی مارتے ہو نہیں؟ ڈنڈا دکھاتے ہو نہیں دکھاتے؟ آٹا چوٹی ڈالتے ہو نہیں ڈالتے؟ اور پھر بھی نہیں کام چلتا تو پھر پیڑا بنا کے ملا کے پاس یہ ہمارا ڈنڈے سے بھی نہیں ماننی، اب تو تمہاری چھو سے ہی ماننے کی. ہے کہ نہیں یہ قصہ؟ تو وہ میں ادھر کو کچھ اٹھانے لگا جنگلے میں، تو جب جنگلے میں چھوٹا دروازہ کھلا تھا ادھر کو جانے لگی وہ عورتیں، تو ایک کہتی جا رہی کیونکہ حیضے کھائے کے ہاتھ پہ 100 روپے رکھ دیتی، ابھی دے دیتا تھا. حیضے کھائے بھی کہلوا لو اور 100 روپے سے بھی محروم ہو جاؤ اور انہیں ناراض بھی کرو. آخر کوئی تو مصیبت ہے ہمارے ذمہ جو ہم اتنی مصیبتیں کر رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں لوگوں کی. ورنہ تو ہر دل عزیز ہونا چاہیے. ہر دل عزیز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نزدیک عزیز ہونا چاہیے. اللہ اگر راضی ہوگا تو سب کچھ ہے. ان کے تو کان پکڑ کے تمہارے قدموں میں جھکا دے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو تمہاری عزت کے نقشوں میں تو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. یہ بات طے شدہ ہے. تو سمجھ میں آیا، یہ ہے وہ پیر مریدی اور یہ ہے وہ مجاہدہ کہ جو برے اخلاق ہیں ایک ایک کو نکال کے پھینکو، ایک ایک کو نکال کے پھینکو. اور اس کی پہلے میں دوسرے کو دیکھ کے جلا کرتا تھا، اب میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہمارے پڑوسی کو تو نے کار عطا فرما دی، اڑی بھیڑ میں ہمارے بھی کام آ سکتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، فلاں آدمی کو اللہ نے موٹر سائیکل دے دی، کس دن بڑھانے کھڑے ہوئے اور سواری نہ ملی تو وہ جو آتا ہوا جس کی موٹر سائیکل ہمارے بھی تو کام آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ اب پہلے کیا مزاج تھا اور مرید ہونے کے بعد یا مرید نہیں ہوا لیکن مجاہدہ برابر کر رہا ہے، اپنی اصلاح کی فکر پوچھ پوچھ کر رہا ہے کسی رہبر سے، تو وہ بھی منزل پر پہنچ رہا ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ اچھے اخلاق والا بندہ ہو گئے، اور پہلے تھا گندے اخلاق والا. اور حضرت فرما رہے ہیں اخلاق حمیدہ کا رسوخ اور ملکہ، یعنی اخلاق حمیدہ ایسے جم جائیں کہ ذرا سے بھی ہوا کے جھونکے سے ہٹنے نہ پائے. ذرا بھی ہوا کے جھونکے سے جہاں جائے گا. کون ہے پیچھے؟ اچھا، یہ تو بیچارے حاجی جی معذور ہیں. اخلاق رذیلہ کا اصل میں تو امالہ ہے، مگر وہ ازالہ ہی کے درجے میں ہے. جیسے قرات میں جب امالہ کیا جاتا ہے تو اصل حرکت ختم ہی سی ہو جاتی ہے. جسے مجرہا پڑھتے ہیں تو زبر جو اصل حرکت ہے امالے میں ختم ہی سی ہو جاتی ہے، وہ زبر کی خوشبو باقی رہتی ہے. اور اخلاق حمیدہ کا رسوخ بملکہ حاصل ہونا یہ مقصود ہے. جو حافظ یا ناظر پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، کئی جگہ ہے سکتہ من مرقدنا ھذا. یہاں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز تو بند ہو جائے مگر سانس نہ ٹوٹے. من مرقدنا ھذا، اب یہاں چھوڑو، سانس بیچ میں لو نہیں لینا ہے، آواز بند کر دینا ہے. اسے کہتے ہیں سکتہ، جسے کہتے ہیں سکتہ عربی میں. تو یہاں سانس کو روک دینا، آواز کو روک دینا، سانس کو روک دینا اور آواز کو ہاں شاباش. ایسے بھی تو مقتدی ہونے چاہیے نا، جو امام کو لقمہ دیتے رہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ سمجھ میں آئی، مسئلہ معلوم ہے لیکن مسئلے میں تازگی پیدا کرنا ہے. تو زبان تو چلتی رہے، آواز تو جو ہے بند ہو جائے لیکن سانس
بند نہ ہو. من مرقدنا ھذا، اس طرح پڑھا جائے گا، جسے کہتے ہیں سکتہ. تو حضرت فرما رہے ہیں ایسا ہو جاوے امالہ کہ ازالے ہی کے درجے میں ہو جائے، یعنی اس کے اندر ہے ہی وہ غصہ، اس کے اندر کسی کو دیکھ کے جلنا ہے ہی نہیں بھائی. حالانکہ ہے، لیکن ہے تو معمولی سا ہے، لیکن وہ ایسا ہے نہ ہونے کے درجے میں. یہ مطلب ہے ازالہ امالہ کا، سمجھے؟ یہ عربی کا لفظ ہے. کیا تم ان پڑھ ہو ٹھیک ہو، لیکن اگر سن کے جاؤ گے تو پڑھ لکھو گے کان کاٹو گے، سمجھتے ہی نہیں. امالہ اور ازالہ، تو اخلاق، گندے اخلاق کا امالہ اور وہ اس کا ازالہ ہی کے درجے میں ہے. جیسے قرات میں جب امالہ کیا جاتا ہے تو اصل حرکت ختم ہی سی ہو جاتی ہے. تو بھائی اخلاق حمیدہ کا رسوخ بعمل کا حاصل ہونا یہ مقصود ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. اور بننے کو مسلمان تیار ہی نہیں ہوتا. جو نماز پڑھ رہے ہیں بس نماز پہ ہی بے فکر ہیں، آگے کو نماز کی جان پیدا ہو. میں نے پہلے مطلب سنایا تھا کہ 7 درجے ہیں نماز کے، 7 درجے ہیں نماز کے. صلاۃ نفس، صلاۃ تن، صلاۃ قلب، صلاۃ روح، صلاۃ سر، صلاۃ خفی، صلاۃ اخفا. صلاۃ خفی، صلاۃ اخفا، صلاۃ نفس، صلاۃ جو ہے تن، اور صلاۃ قلب، صلاۃ روح، صلاۃ خفی، صلاۃ سر، صلاۃ خفی، صلاۃ اخفا. آئے سمجھ میں؟ اب اس کا دھیان کرنا سیکھنا، سیکھ کے چھوڑ دو، پھر تو اپنا بھی چلتی رہے گی گاڑی اڈوں پہ، جہاں بھی اسٹیشن آگا اپنا رکتی رہے گی. لیکن پہلے سمجھتے رہو کہاں کہاں گاڑی روکنی ہے مجھے. تو یہ 7 درجے ہیں نماز کے، ہمیں تو ایک بھی صحیح نہیں کرا اب تک. اچھا بتاؤ، جب سجدے میں جاتے ہیں ہمت ہے گھٹنے پہلے رکھنے کی، اور پھر ہاتھ رکھنے کی، پھر ناک رکھنے کی، پھر ماتھا رکھنے کی، اور یہ اوپر سے پہلے ہاتھ ڈالتا ہے اونٹ کی طرح، اور جب جاتا ہے تو یہ نماز کا حق ادا کر دیا اس نے. بولو، اور ساری عمر ہو گئی نمازی کہلاتا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، انہیں جا کے تبلیغ کرو جو نماز نہیں پڑھتے. ارے تجھے بھی تبلیغ کی ضرورت ہے. کیوں کہ جس نماز کی تم نے حرکت شروع کی وہ حرکت بھی صحیح نہیں ہے. آگے کو بڑھنے کا سوال تو کیا ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کا رسوخ، اچھے اخلاق ایسے جم جائیں خلاف کرنا چاہے جب بھی نہ ہو سکے. ایک مثال سمجھو، حضرت خان حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ بیمار تھے، نسخہ بنا کے پیش کیا گیا، حضرت یہ دوا پی لیجئے. اچھا بھائی اٹھاؤ، اٹھایا، اٹھا کے بٹھا دیا چارپائی پہ. اور نیچے بٹھاؤ، وہ پکڑ کے نیچے بٹھایا، اتنی بھی ہمت نہیں تھی. لاؤ اور نسخہ پیا. ٹھیک ہے، فرمایا لٹاؤ، اٹھا کے پھر لٹایا. کسی نے کہا بے تکلف سے نا حضرت آپ وہیں کے وہیں پی لیتے تھے، ایسے ہی اوپر کو ہو کے پی لیتے، یا چارپائی پہ بیٹھ کے وہیں کے وہیں پی لیتے. آپ اتنی تکلیف اٹھائی، نیچے اترے، پھر اس کو پیا، پھر اوپر چڑھے. فرمایا میں نے حدیث شریف میں غور کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا نوش فرمائی تھی تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، شرم آئی کہ حضور کے خلاف دوا پیوں. آئی سمجھ میں؟ یہاں گھٹنے میں درد بھی نہیں ہے مگر اونٹ کی طرح سے اوپر سے جا کے پڑتا ہے، اور کبھی احساس نہیں کرتا کہ میری نماز میں کمی ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی چائے لایا، کپ رکھ کے فرج میں چائے لایا، اور لا کے اس کو بھری ہوئی تھی، لیکن لایا تو اس میں سے چائے چھلک کر برابر میں فرج میں نیچے گر گئی. فرج میں نیچے گر گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، آپ نے دیکھا اس کی طرف کو، دیکھ کے فرمایا او فلانے تیری نماز میں کمی ہے. چائے کے گرنے سے سبق سیکھ لیا، پتہ لگا لیا کہ اس کی نماز میں کمی ہے. تو بے ڈھنگ کا فرق کون کرے گا؟ جس کو ڈھنگنا آتا ہو. حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی اللہ ان کے قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، چائے بہترین بنا کر، جیسے کیا کرتے تھے خادم جانتا ہے، بہترین قسم کی چائے بنا کر کے پیش کی گئی. حضرت نے پینے کے بعد ناک سے مار کر فرمایا پانی کی بو آ رہی ہے، پانی کی. کچے پانی کی
اچھا کچے پانی کا کہاں سے؟ اگلے نمبر پہ اور زیادہ پکائی چائے کو، خوب پکا کے پھر چھان کے اس میں پیالی میں لے گئے اور جا کے پھر حضرت اب کیسی رہی؟ فرمایا کچے پانی کی بو آ رہی ہے، کچے پانی کی۔ اوکے کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا، کیا قصہ ہے؟ جو دوسرا مزاج شناس تھا اس سے مشورہ کیا، بھائی حضرت یوں کہیں، ہر دفعہ یوں کہیں کچے پانی کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اب میں دیکھوں گا آگے۔ چائے بنانے کے بعد اس نے جو اتار لی چائے، کپ دھویا تو فرمایا دیکھو اس کپ کے اندر پانی لگا ہوا ہے، اس کپ کے اندر پانی لگا ہوا ہے۔ پاک صاف کپڑے سے اس کپ کو صاف کیا، پانی کا اثر ختم، کرچ میں سے بھی کپ میں سے بھی پانی کا اثر ختم ہو گیا۔ اب چائے چھانی اور حضرت کو پیش کی تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ الحمدللہ آج اچھا ذائقہ آیا، آج کچے پانی کی بو۔ کتنا نفیس، کتنا لطیف مزاج تھا۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ اسے کہتے ہیں رسوخ، یعنی جمع ہو گیا، برداشت ہے ہی نہیں غلط بات۔ کپ کے اندر ذرا سا پانی کی تراوٹ برداشت نہیں ہو رہی ہے، اسی کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انگور لا کے ہدیے میں پیش کیے، انگور بڑے خوبصورت بڑے میٹھے، حضرت نے کو دیا، حضرت نے اس میں سے کچھ کھایا، کچھ تقسیم کر دیا، تو وہ انتظار میں تھا حضرت تعریف کریں گے بڑے میٹھے انگور ہیں بھائی، بڑے خوبصورت ہیں۔ حضرت نے فرمایا سے کہا حضرت انگور کیسے ہیں؟ جب نہ بول لے حضرت تو خوب وہی تعریف کروانا چاہ رہا تھا، پوچھا اس نے حضرت انگور کیسے ہیں؟ فرمایا مردوں کی بو آ رہی تھی، مردوں کی بو آ رہی تھی۔ اور وہاں سے گیا، جا کے اس سے پوچھا کہاں سے لیے تھے انگور؟ فلاں جو باغ میں سے فلاں آدمی سے لیے تھے۔ اس آدمی سے جا کے پوچھا کہاں سے لایا تھا انگور؟ کہ ہم نے بیل بو رکھی ہے قبرستان میں، اس کی بیل جو باہر پھیل رہی ہے اس کے انگور تھے، وہاں سے آتے ہیں۔ اب تو قبرستان میں بیل لگی ہوئی ہے کہاں؟ تو فرمایا حضرت نے جبھی تو کہا کہ مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ تو یہ مزاج لطیف ہے نہیں ہے، یہ سڑیل ہے، سڑیل بدبو آ رہی ہے کھانے میں سے، اور کھا رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا کیا کہا تیرا بھلا، میرے تو دیکھ کے بھی ناک میں درد، سر میں درد چڑھ گیا، یہ تو خراب ہو رہا سالن، لیکن اس کی ناک ہی سڑی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ ہاں زبان بتا رہی ہے ذائقہ اچھا لگ رہا ہے، میٹھا لگ رہا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اخلاق حمیدہ کا رسوخ۔ جماؤ پیدا کرو گے، پہلے گالی دیا کرتے تھے، جب سے مجاہدہ کیا گالی پر کنٹرول کر لیا، ہر گالی کے بدلے میں تم نے استغفار شروع کر دیا، اور پھر گالی پر قابو ہو گیا۔ تو اتنا قابو ہو جائے کہ کتنا بھی موقع خراب آئے میں گالی میری زبان سے۔ ہمارے یہاں کاندلے میں تھے ایک عبدالغفار جمیدار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت جی کاندلے والوں سے مرید تھے، مگر گالی بہت دیتے تھے، گالی بہت دیتے تھے، بہت گالی۔ کسی نے شکایت کی جا کے حضرت سے کہ حضرت یہ گالیاں بہت دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مرزا جی تم گالی بہت دیتے ہو، مانتے نہیں۔ فرمایا حضرت جی پھر کیا کروں، میں تو بچے نے رکتی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہر گالی کے بدلے استغفار پڑھا کرو، ہر گالی کے بدلے، یہ ان کو علاج بتایا۔ تو وہ کیا کہتے تیری ماں کی استغفر اللہ رب العالمین، کم بخت منحوس سور، استغفر اللہ رب، وہ کہنا بھائی استغفار بھی پڑھتا رہے اور گالی بھی دیتا رہے، یہ کیا قصہ ہے نا؟ اللہ کا حکم دیکھو، بزرگوں کی بات پر عمل کرنے کی برکت سے آخر میں گالی بندی ہو گئی تھی۔ یہاں قریب میں گاؤں ہے خانپور، یہاں تھے بھورے خان، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ بہت گلیاں تھے، بہت گالی دیا کرتے تھے، بہت۔ ایک آ گیا کہیں سے اور سے کوئی، اور انہوں نے گالی دینی شروع کری، وہ اس کا بھی ابا تھا، وہ ایک سانس میں ایک گالی دے، یہ تین تھے گالی۔ وہ جو مہمان آیا تھا انہوں نے کہا بھائی تو نے تو ہماری بھی ایسی تیسی کر دی۔ تو کسی نے حضرت سے شکایت کر دی جلال آباد، تو جب بھورے خان صاحب تشریف لے گئے وہاں اور جا کے حضرت سے ملے تو حضرت کو اشارہ کرے کہ یہ ہے جی وہ خان صاحب جو ان سے گالی بہت دیتے ہیں، 12 بستی کے خانپور کا۔ اچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گالی بہت دیتے ہیں۔ حضرت کا انداز تھا نرم بہت، میں نے سنا ہے کہ آپ گالی بہت دیتے ہیں۔
تو حضرت جی کے سامنے ہی موٹی ساری گالی دے گئی، کہ کون کہے؟ حضرت جی کے سامنے ہی موٹی ساری گالی دے گئی، کہ کون کہے؟ حضرت نے فرمایا بس کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. اور حضرت نے فرمایا انہیں معذور سمجھو، یعنی اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوا میں بیٹھا کہاں ہوں، اتنی عادت پک چکی ہے. تو معذور کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا اس کو. ایسا آدمی کا کوئی برا بھی نہیں مانتا، زیادہ تر عادت ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجاہدہ کرے آدمی، مقابلہ کرے جی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو جائے گی. اب مجاہدہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لو. مجاہدہ کہتے ہیں نفس کو سدانے کی محنت. سمجھ میں آئی مولانا؟ نفس کو سدانے کی، اس کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. المجاہد من جاہد فی طاعت اللہ. لیکن مجاہدہ محنت کرنا اس بات کی کہ میرا نفس سد جائے، میرا نفس کو میں اس کو سدا دوں تاکہ یہ گمراہی سے اور غلط رائے سے بچ جائے. اسی لیے جس آدمی کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، یاد رکھنا، جس آدمی کا نفس سے تفصیل پہلے سن چکے ہو، نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر سے سوائے بھلائی کے برائی نکلتی نہیں. سوائے برائی کے برائی نکلتی نہیں. اور جس کا نفس سے امارہ ہوگا، اس کو سوائے برائی کے کبھی اچھائی کی امید. ایک دروگا نے پکڑ لیا جیب کٹے کو اور اس نے بجانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا اور مار کے اسے بند کر دیا. علی چھوڑ دو جی، مجھے تو لوگ خواہ بلا وجہ پریشان کریں جی. وہ خوشامد کر رہا، رو کے دکھا رہا. دروگا نے کہا اچھا یہاں یوں بتا پہلے تو جیب کیسے کاٹتا ہے؟ جیب میں تو جیب نہیں کاٹتا، میں تو وہ خوشامد. بس تو جب تک یوں نہیں بتانے گا ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور تو سچ بتا دے گا جیب کیسے کاٹتا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں کہنے کے نہ سزا دینے. اللہ اس جیب کٹر نے یوں کہا کیا بتاؤں، ایک کھوٹی اٹھنی پڑی تیری جیب میں، 6 دفعے نکال لی، 6 دفعے ڈال لی. دیکھا کرا کیا؟ اب دروگا کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. 6 دفعے نکال لی، 6 دفعے ڈال لی، کھوٹی اٹھنی پڑی. سوچوں نکال لوں اسے کیا کروں، رکھوں تو کیا کروں گا اس کا. یہ ہے، اسے کہتے ہیں عادت بدل جانا. عادت تو بدلنے کی نہیں مگر عادت کا رخ بدلنا ہے. یہ بات اور ذرا غور سے سمجھنا اور دل کی گہرائی میں بٹھانا. اگر تمہارا لڑکا یا تمہاری بیوی کٹڑ مزاج کی ہے، سخت مزاج کی ہے، ٹکڑے کر دینے چاہے، ماننے کا نہیں. اور کیا ہوگا؟ ہاں اگر مجاہدہ کرے گی وہ، اور مجاہدہ کرے گا وہ مرد، تو اس کا مجاہدے سے رخ بدل جائے. مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تمام مسلمانوں کے خلاف تلوار ہر وقت ننگی گونجتی تھی، نہیں گونجتی تھی. کتنا سخت مزاج تھا، کتنے جلالی تھے، اور سارے عرب مکے کے لوگوں کو ناز تھا عمر پر. اور مسلمان بیچارے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. دین میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی، مسلمان جو ہو چکے تھے ان کو سکھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سوچا یوں کب تک چھپ چھپ کے دین کا کام کرتے رہیں گے؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو اس دین کو سارے عالم میں پہنچانا ہے. تو کیسے پہنچاؤں، کیا ترکیب ہو؟ اے اللہ مجھے کوئی سہولت عطا فرما دے، کوئی مجھے طاقت عطا فرما دے. مدرسے میں ایک مدرس ہے، طالب علم زیادہ ہے، تو دوسرا مدرس رکھوں تو تنخواہ کہاں سے دوں گا؟ اے اللہ اسباب پیدا فرما دے. کہیں گے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ اے اللہ خرچہ زیادہ ہے، زمین تھوڑی ہے، آمد تھوڑی ہے، اے اللہ انتظام فرما دے جو میرے بیوی بچوں کا خرچ کم از کم ضرورت پوری ہو سکے. کرو گے نہیں تو کرو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگا، اے اللہ ابو جہل اور عمر، یہ 2 آدمی یہاں کے بڑے سردار ہیں، مکے کے بڑے ماننے میں پاور کے آدمی ہیں. اگر ان میں سے آپ کسی ایک کو ہدایت دے دیں جو بہتر ہو سمجھتے ہو، اللہ اس سے اسلام کو قوت عطا فرما. یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے سمجھ میں آ رہی کچھ نہیں آ رہی؟ میں یوں جو کہتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے، جو خام خواہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیا مطلب ہے کہ اسلام تو پھیلے گا، اللہ پھیلائیں گے، لیکن سبب عمر، ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا حضرت عمر کو، اور حضرت عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ پہلے چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب عمر ایمان لے آئے تو آپ نے تلوار لے کے فرمایا کہ دنیا کے بےمان اور باطل مذہب والے تو کھلے عام پھرے، اور ہم حق پر رہنے والے، حق مذہب والے چھپ کے نماز پڑھیں گے، چلو بیت اللہ میں نماز پڑھیں، اور جس کی ماں نے اپنی ماں کا دودھ پلاؤ، آ جاؤ رو کے دکھاؤ۔ تو فائدہ پہنچا اسلام کو؟ نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ تم تو 4 مہینے لگا کے ولی اللہ ہو رہے سارے، تمہیں کیا پتا؟ بزرگوں کو تو بے وقوف سمجھنے لگے گے لوگ، اب کے چلے لگانے والے، پہلے نہیں۔ پہلے لوگ تو مولانا الیاس صاحب خود مرید تھے، اور خود رائے پور جا کے خانقاہ میں ذکر اللہ کا کیا کرتے تھے، اور جو کہا کرتے تھے حضرت رائے پوری سے، حضرت میں میوات میں کہیں کہیں پھرتا ہوں، رات دن دین کا کام کرتا ہوا، لیکن میرے دل دماغ میں غبار چڑھ جاتا ہے، اس غبار کو صاف کرنے کے لیے یہاں خانقاہ میں آتا ہوں۔ یہ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ دیکھ لوگ لکھا ہوا موجود۔ اور آج کے یہ لوگ کیا کہ کیا ہو خانقاہ، کیا ہو پیری مریدی، انہیں کیا پتا بھونڈو بخش کو، تو نیچے ہونا بینگن کچے چاول کے سوجا پڑھ کے، انہیں کیا پتا۔ تو سبب کے قبضے میں اللہ سے مانگا، اور کون آئے؟ عمر، اور پھر نماز کھلے عام پڑھ لی، اور جب ہجرت کی آپ نے تلوار لے کے آئے خانہ کعبہ میں، طواف کیا، اور طواف کر کے جو بیٹھے تھے سردار لوگ چاروں طرف کھڑے تھے، پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور نماز بھی پڑھ لی تو 2 رکعت بھی، اور اب چل دیا، اور کہا میں مدینے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں مکہ چھوڑ کر، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو مجھے روک کے دکھاؤ۔ سارے بڑے بڑے سرداروں کی ہمت جواب دے گئی، عمر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو جب پہلے تلوار گونجتی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے جی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امالہ کر دیا، وہی لفظ جو میں سمجھانا چاہتا، ازالہ، امالہ، ازالہ اور امال، ازالہ کا مطلب ختم کر دینا، اور امالہ کا مطلب رخ بدل جانا، تو رخ بدل گیا اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، تو اب وہ تلوار کس کے خلاف اٹھی؟ کس کے؟ سمجھ میں آ گیا امالہ؟ تو ہمیں غصے کو ختم نہیں کرنا ہے، یاد رکھیو، غصہ ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ غصے کو حفاظت سے پال کے رکھنا ہے۔ نہیں سمجھ بھائی، کتا تو دل میں رکھ رکھا ہے، مگر دل میں نہ کھول لو اسے، رات کو جب سب سو جائیں گے، دیوار بند ہو جائے گا، جب کھولنا، اگر وہ کوئی گھر والا اٹھے اسے تو کچھ نہ کہے، اور اوپر آدمی ملے تو ٹانگ پھوڑ لے اس کی۔ سمجھ بھائی، کتا سداوا، تو یہی حال ہمارا، غصہ ختم کرنا جائز نہیں، سمجھ لینا مسئلہ، غصہ ختم کرنا، کنجوس پنا ختم کرنا جائز نہیں، فضول خرچی چھوڑنا حکم ہے، یہ ضروری ہے، یہ عبادت ہے، فضول خرچی نہ کرو، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، اور دماغ نہیں خرچ کرتا تو کنجوس۔ کنجوس کسے کہیں؟ مکھی چوس، کسی کی دال میں مکھی گر گئی تھی، اسے اٹھا کے چوس کے تھوک دی، کہنے لگا ایسا تو گھی کا ایسا قطرہ اس کے اندر چلا گیا ہو دال میں سے، یہ لے کے مر جاوے، اسے کہیں مکھی چوس، کنجوس، مکھی چوس کنجوس۔ ایک آدمی کنجوس شہد کھا رہا تھا، اور انجیر سے لگا کے کھا، انجیر شہد میں لگا یوں کھا رہا، پیالہ رکھا سامنے، وہاں سامنے سے ایک ملنے والا دوست آ گیا، انہوں نے دیکھ لیا، وہ تو آ رہا بھائی، اب نے سوچا تو انجیر بھی کھا گا اور شہد بھی کھا گا، جب آئے گا تو پوچھنا تو پڑے گا نہ پڑے گا، اور تو اس میں حصے دار ہو جائے گا۔ تو اس نے جلدی سے انجیر کو کر کے کمبل کے نیچے چھپا دیا، اب پیالہ کو کہاں چھپا گئے، وہ تو آگے رکھا تھا، اس دوست نے دیکھ لیا جو آ رہا تھا سامنے سے، اس نے انجیر کھا رہا تھا، یہاں چھپائی، آ گیا، السلام علیکم، السلام، آؤ بھائی دوست، آؤ شہد کھاؤ، آؤ بھائی آؤ کھاؤ شہد کھاؤ۔
انہوں نے چمچ بھری منہ میں، چمچ بھری منہ کہنے لگا، بھائی تو سارا اللہ تعالیٰ صاف کر دیں۔ اس کے پھر درد اٹھا کنجوس کے، تو میں نے سوچے سے باتوں میں لگاؤں تاکہ چمچ اس کی گلی ہو، میرے بھی پیٹ میں جاتا رہے، اس کا بھی کام ہو جائے، اسے باتوں میں لگاؤں۔ ارے بھائی صاحب آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ یاد ہے؟ کچھ سنائیے۔ اگر سنانے میں لگا کہ 2-4 چمچے تو میں کھینچ لوں گا۔ یہ کنجوس کا حال ہے۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین ایسے ہی پڑھو؟ ہاں ٹھیک تو پڑھ رہا ہوں۔ والزیتون وطور سینین، انہوں نے کہا وہ تین چھوڑ دی۔ این التینہ، وہ تین کہاں گئی؟ یہ چھوڑ دیا، وہ تین اگر کلمہ چھوڑ دیا تو وہ تین کیسے تین کہتے ہیں؟ انجیل کو کسے کہتے ہیں؟ اور زیتون تو تم جانتے ہی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا این التینہ، وہ تین کہاں گئی؟ چھوڑ دے تو زیتون ایسے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کمبل کے نیچے۔ کہاں گئی انجیل؟ کمبل کے نیچے۔ دیکھا کنجوس کو؟ تو یہ کنجوس پنا ہمیں رکھنا ہے، بالکل ختم نہیں کرنا، یہ سمجھانا ہے آپ کو۔ جہاں ضرور جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرو، آپ میں سے باہر نہ ہو جاؤ۔ مہمان آ گیا، اب میں نے ایک جگہ گیا ناشتے میں، شاید کل پرسوں کے ساتھ، تو وہاں جگہ دیکھا تو بسکٹ، مٹھائی، چائے اور رسگلے، برفی، اور ساتھ ساتھ نمکین، یہ ایک اور نمکین، ایک اور نمکین، اور ایک اور بسکٹ، کئی طرح کے بسکٹ، کئی طرح کی نمکین۔ بتاؤ یہ کنجوس پنا ہے یا فضول خرچی ہے؟ بھائی اتنا سے تو کھائے گا، تمہارے پیسے کتنے خرچ ہوئے؟ منہ نمکین کرنے کے لیے تھوڑی سی نمکین کافی تھی۔ ناشتہ ہی تو ہے، تواضع تو ہے، کوئی دعوت تو نہیں کر رکھی، تواضع ہے، مہمان آیا ہے۔ ایک قسم کا بسکٹ یا 2 قسم کا، ایک نمکین ایک میٹھا، ہو سکتا ہے یہ شوگر کی بیماری ہو تو یہ بجائے میٹھا کے نمکین بسکٹ کھا لے گا۔ میٹھا منہ کرنے کے لیے ایک مٹھائی کوئی سی بھی جو سی اسے پسند ہو یا اچھی بنتی ہو تمہارے یہاں، وہ کھلاؤ۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کنجوس بھی رہنا ہے اور سخی بھی۔ گھر چھوڑ کے یہ تو آئے یہاں کیوں آئے ہو، یہ تو بتاؤ، اسے سمجھنے کے لیے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ کنجوس بھی رہنا ہے اور سخی بھی۔ یعنی کو مہمان آیا، ایترے پیترے بجے ادھر کو صاحب، او بھائی مجھے تو وہاں جانا ہے، میں تو تیار ہوں، تم اب آئے نہیں، میں پھر موقع ملے گا پھر کریں گے بات، پھر آؤں گے انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ کہیں بھی دستہ لے کے چکر کاٹ کے چلا گیا۔ ایک آدمی کاندلے مہمان آیا، ایک کم سے کم 15 دن تک ٹھہرا۔ اب وہ تھکلیے گھر والے کہنے کہاں سے پلے باندھ لیا کہ بے وقوف، جہاں سے جاتا ہی نہیں مہمان۔ تو اس مالک نے کیا کام کرا، اس نے صبح کو لا کے وہ ہو گیا سامان تیار رکھ جی ہاں، اچھا وہ یہاں لا کے رکھ دو وہاں تھیلا میرا۔ وہ جب بھی نہ پوچھا اس نے کیا کہاں جا رہے کیا، آخر اپنا آپ ہی کہنا پڑا بھائی مجھے وہاں سہارنپور جانا پڑ گیا، پتہ نہیں کیا دن لگے گا وہاں سے آنے میں، یہاں بچہ کوئی ہے نہیں گھر پہ، یا تو مجھے اب جانا ہے سفر میں، اور بس وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں رکھے ان کے ماننے میں۔ تو اس نے کہا جی چلے جاؤ تم، میں تو اپنا پڑا ہوں نہیں۔ وہ بھی ایسا خبیث تھا جو کہ چلے جاؤ تم، میں تو پڑا ہوں نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں کوئی نہیں ہونا کا گھر رہنے کا، گھر سے کھانا کون لا کر دے گا، اب میں یہاں تالا لگا کے تالا حفاظت سے رکھ کے چل جاؤں گا۔ انہوں نے یوں کہا، تو اس نے کہا تو میں یہاں مسجد میں پڑھ جاؤں، مسجد میں پڑھ جاؤں۔ انہوں نے کہا تو تمہاری مرضی، مسجد میں پڑھو یا مندر میں پڑھو، مجھے مسافہ کر کے آخر اسے تو ہاتھ پکڑ کے باہر کو لایا زبردستی سے مسافہ میں، اور تالا لگا کے تالی جیب بنا کے اپنے سیدھے باغ میں چلے گئے، اپنے باغ میں۔ شام کو آئے، سوچا جا لیا ہوگا، دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا۔ دیکھا آپ نے، یہ میزبان کو ستانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مہمان آئے تو ایک وقت میں ذرا سا تکلف کر لیا کرو جیسی حیثیت ہو، یعنی کبھی مہمان آیا ہے اور آتے تمہیں 2 بجے آیا ہے، تم کھانا کھا چکے ہو، اب تم سوچو میں مہمان آیا، اس سے پوچھ لو کھانا کھاؤ گے چائے پیو گے؟ میں بڑھانا کھانا کھائی آیا ہوں، اچھا تم آسانی ہوگی چائے پی لی، اور یہ کہ کھانا کھاؤں گا،
تو اب چائے کے چکر میں نہ پڑو، اب تو جو کچھ ہو سکے اس کے سامنے مہیا کر دو تاکہ بھوک میں اس کا کام آ جائے۔ اگر وہ ٹھہرے پھر کچھ بھی پکاؤ، اگلے دن کچھ پکاؤ، تیسرے دن کچھ پکاؤ، لیکن ایک وقت میں حضور نے فرمایا ایک وقت میں تو ضرور ذرا سا دل کھول کے انڈا مرغا کچھ دل کھول کر اپنی حیثیت کے مطابق تکلف کر لیا کرو۔ تکلف اب ہمیں یہ نہیں کرتے، بتاؤ جب 5 طرح کی نمکین دسترخوان پر رکھی ہے تو وہ کیا کھائے گا؟ آپ اسے بچے بلانی تو کریں گے، آپ کے پیسے تو لگے ہیں اس میں، اور پیسہ آنا بڑا مشکل ہے اور خرچ کرنا ہے نا۔ ایک آدمی کے 100 روپے تھے بندے ہوئے، ساری سردی گزار دی، 100 کا نوٹ نہیں توڑ رہا، ایسا کنجوس تھا۔ جب رات کو سردی لگے جس سے چادر میں تو صبح 100 کا نوٹ توڑواؤں گا، لحاظ بنواؤں گا، بس صبح 100 کا نوٹ توڑواؤں گا، اور بس یوں کھڑے ہوں گا۔ صبح کو جب دھوپ میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ آج کا دن تو ٹل گیا، کل کا اللہ مانی، ساری سردی گزار دی، 100 کا نوٹ نہیں توڑا، لحاظ۔ تو اتنا کنجوس بنا نہیں سکھایا اسلام نے، سادہ سا بنا لو، جتنا جو ضرورت ہو اتنا بنا لو، ایک آدھ لحاظ اور فاضل بنا لو، تمہیں ضرورت پڑ جائے، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داری میں کسی کو پڑ جائے ضرورت لحاظ کی مانگنے کے مہمان کے لیے، تو تم دے سکو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو کنجوس بننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کوئی کرا بننا چاہیے، کوئی کہیں بھی سمجھ میں نہیں آئے، کیسے سمجھاؤں؟ بیچ میں نہ پورے نہ کنجوس بنو، نہ بالکل سخی فضول خرچی کرنے والے بنو، بیچ میں رہو۔ یہ ہے امالہ، اس کا ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ لفظ کا حضرت جی تو کہہ کے جا رہی ہے قبر میں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اب ہندی کی چندی کر کے مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے، اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا نام ہے امالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ امالہ۔ تو طبیعت کا رخ حضرت عمر کا بدلا، غصہ تو بدلا۔ ادھر چلے جا رہے تھے، 2 آدمی عورت مرد کھڑے بات کر رہے ہیں، اور پیچھے سے آ کے ایک درا مارا اس کے مرد کی۔ کیوں بات کر رہا ہے اس سے؟ کہا حضرت یہ میری بیوی ہے، اس سے بات کرنے میں کیا گناہ ہے؟ اچھا تو خطا سوچا، اچھا بیوی ہے تو جائز ہے۔ پھر فرمایا راستے میں کھڑا ہو کے کیوں بات کر رہے ہو؟ آنے جانے والوں کو بدگمانی ہوتی ہے دل میں، کون آدمی کس سے بات کر رہا ہے؟ آنے جانے والوں کو تم سے دیکھ کر بدگمانی ہوگی، کیوں یہاں بات کر رہے ہو کھڑے؟ انہوں نے کہا یہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم تو مسافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہاں ٹھہر رات گزارے۔ اب حضرت عمر نے سوچا وہ بھی تو مسافر ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، واقعی مجھ سے امالہ۔ امالہ دل کا رخ بدل دینا، طبیعت کا رخ بدل دینا۔ اب احساس ہو گیا تجھ سے غلطی ہوئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لو بھائی درہ کوڑا، وہ کوڑا وہ درہ لے، اپنا بدلہ لے لے، جو میں نے تیرے مارا ہے وہ بدلہ لے لے۔ اب سمجھ میں آیا مثال سے امالہ؟ امالہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جان تو جا سکتی ہے، ساری جائیداد کو آگ لگ جاؤ چاہے، مگر اس سے میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر۔ تو امالہ اور ازالہ، ہر نعمت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس کو ختم، اللہ نے غصہ خواہ تھوڑے پیدا کیا ہے۔ بھائی تم غصے کو مار دو، کوئی تمہارے جتنے بھی مارے، تمہارے گھر والے کچھ کہیں، بیوی کچھ کہے، شوہر کچھ کہے، سب چپ لگا کے سنتی رہو، ٹھیک ہے؟ غصہ بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ بہت اچھا جی، ہمیں غصہ آتا ہی نہیں۔ اچھا موقع آ گیا جہاد کا، تو لاٹھی چلا سکو گے؟ تلوار چلا سکو گے؟ بولو۔ چھپر اٹھا سکو گے؟ چھپر، جب لوگ چھپر اٹھواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہنگے لگاؤں گا، زور بھی، اٹھاؤ بھائی، لو بھائی، لو بھائی۔ غصہ کام دلا نہیں دے رہا ہے، یہ جو کہیں اٹھاؤ بھائی، اٹھے گا ہی چھپر۔ معلوم ہے اس وقت غصے کی ضرورت ہے، وہ جو غصہ تم نے قید میں کر کے رکھ رکھا ہے، آج اس کی ضرورت ہے، یہاں لاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹرین میں ایک آدمی خان، یہ سرحدی پٹھان جو ہوا کرتے تھے پہلے، آیا کرتے تھے یہیں ہینگ بیچنے کے لیے، اب پگڑی باندھی، سر پہ اس طرح پھرا ہوا، داڑھی چہرے پہ، جا کر پہنے بیٹھا ہے۔
ایک مسلمان کو دیکھا، ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے جی کیا بتاؤں، لمبا سفر سے آ رہا ہوں، یہ بیٹھے دو صرف یہ بیڑی نہیں پینے دیتے، اب مجھے طلب ہے، بہت دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ اچھا لا ہم کو دو، انہوں نے لیے ایک اور دو، ایک اور دو بیڑی یا سگریٹ تھی، دونوں کو جلا کے مارا اس میں سٹ مار کر کے کبھی دم کبھی اب وہ جو تھے سکھ بیٹھے دیکھے اس کی طرف کو دیکھے، انہوں نے کر کے اور پھر وہ پھر آخر انہوں نے کہا ایک چیز، یہ کیا بدتمیزی ہے خان کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، ہمارا بھائی کو تکلیف پہنچ رہا تھا، کب سے بیٹھا سکڑ رہا ہے، یہاں سے بیٹھا، تم اس کو چپکے سے بھی نہیں دے رہے تھے، ہمارا بھائی یہاں سکڑ رہا تھا بیٹھا، اور پھر چھو کر کے کھڑے ہو گئے دونوں سے، اس کے مطلب لڑنے کے لیے ارادے سے کھڑا، اکیلا تو ہی کھڑے ہو گئے، بس وہ سگریٹ سے نیچے پھینک دی اور کھڑا ہو کے دونوں کا یہاں سے پکڑ کے پیچھے سے عید اللہ بس لگا، معاف کر دو معاف کر دو معاف، جب چھوٹا چھوڑ دو تو دور کر ایسے بھاگے، اور بتاؤ غصے نے کام دیا نہیں دیا؟ اور غصہ نہ ہوتا تو؟ یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں، کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مثال سے سمجھا رہا ہوں، غصہ بالکل ختم کرنا نہیں، کنجوس پنا بالکل ختم کرنا نہیں، سمجھ میں آئی؟ حسد دیکھ کر جلنا، یہ بالکل حسد کو ختم کرنا نہیں، آگ نہیں لگانی، حسد میں حسد رکھنا ہے، لیکن جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے۔ ہمارے گاؤں کا پردھان کون ہو؟ لا الہ پڑھنے والا۔ ہمارے جو ہے اتر پردیش کا جو ہے مکھیہ منتری کون ہو؟ لا الہ۔ ملک کا بادشاہ کون ہو؟ جس کے اندر کلمہ اللہ کا ڈر، خوف دل میں ہو، اور عدل اور انصاف کرے سارے ملک میں، اور کھلے کے والے ہندو مسلمان سوئیں، تو ہمیں ایسا حاکم چاہیے نہیں چاہتا کہ بھائی، اور اگر دوسرا آنے کو تیار ہو، مقابلے پر آ رہا ہو، تو حسد کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر یہاں حسد نہ ہوگا کیسے روک سکیں گے اسے؟ کیسے روک سکیں گے اسے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کامل اصلاح اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتی، کتنا بھی علم پڑھ لو، کتنی کتابیں حفظ کر لو، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، تہذیب اور سلیقہ اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ۔ بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا، بڑے معتقد، اور معتقد اعتقاد میں زیادہ، ایک مولانا بھی تھے جو شاہی بادشاہ کے عالم تھے، من چڑھے، تو آگے جب وہ بزرگ ان کے پاس، بزرگ کے پاس بادشاہ بیٹھا ادب سے، تو اس مولوی کا چوٹیں لگی، کہنے دیکھو میں اتنا بڑا عالم ان کے پاس رہتا ہوں، شاہی عالم ہوں، اور اس کا کتنا ادب کر رہے ہیں، اس بہروپی سے کا پھٹے پرانے سے کپڑے، یہ سیدھا سادہ سا ملا۔ خیر پھر انہوں نے کچھ اشرفیہ پیش کی ہدیے میں، ان بزرگوں نے انکار کر دیا، لینے سے منع کر دیا، میرے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو خرچہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا ان کا یہاں رکھ کے خام خواہ۔ تو اور بادشاہ معتقد ہو گیا، اس مولوی کے، اس عالم کے، مولوی تو کہتا نہیں عالم کہوں گا، اس عالم کو اور سوچ لگی، کہیں تو بادشاہ اسی کا مرید ہو گیا، بالکل ہونے کو تیار ہو رہا ہے۔ رہا نہ گیا، بادشاہ سلامت جا پناہ جان بخشی آئے تو میں کچھ پوچھ لوں حضرت صاحب سے، پوچھ لو۔ فرمایا آپ نے جو بادشاہ کے یہ ہدیہ یہ اشرفیاں واپس کی ہے، حدیث کے خلاف کیا آپ نے، آپ کو علم بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ کیسے؟ اب وہ ایسے، آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں، میں کیا کروں گا ان لوگوں کا لے کے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، نہیں سمجھے؟ جب آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا ہرس، مال کی حوث، ہرس، اور دوسرے لمبی امید، لمبی عمر کی تمنا۔
لمبی عمر کی، اب یہ پوتے کی شادی دیکھ لوں، ذرا سا یہ مکان بن جاوے، ذرا یہ دیکھ لوں میرے سامنے، اللہ یہ بچی کی شادی ہو جاوے جب میں یہ بلا لیے، یہ اپنے گھر بار کی ہو، یہ لمبی زندگی کی تمنائیں اس کے اندر ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں، جوان ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو یہ ہدیہ واپس کیا ہے، حدیث کے خلاف کیا ہے۔ اس سرکاری مولوین عالم ان بزرگ پر یہ وہ جو دل میں جلن تھی نا، وہ بادشاہ کے معتقد ہونے کی، وہ ان پر ان کو جکڑنے کی کوشش کی، مگر اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، سمجھے؟ ہائے ہائے، اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ اہل اللہ، اہل اللہ، اللہ کے گھر والے۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ میں خط میں لکھتے ہیں ماں اہل و عیال، اگرچہ اردو جانتے نہیں اب لوگ، وہ تو ود فیملی ہے نا، یہ لکھے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ماں اہل و عیال، تو ماں اللہ کے گھر والے ہیں، تو یہ تو جانیں گے اصل چیز کو۔ تو ان بزرگ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا اور تم نے غلط سمجھا۔ اب وہ مولانا بادشاہ کے سامنے توہین ہو گئی، غلط سمجھا، تو ان کا کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جوان وہاں ہوتی ہے جہاں پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ جوان کہاں ہوتی ہے؟ اور یہاں شروع سے ہرس نہیں رہی دل میں لمبی امید کی تمنا یہ زندگی کی، تو یہاں جوان کہاں سے ہوں گی؟ تو جو آدمی شروع میں اللہ والوں سے لگ جاتا ہے، اس کے اندر ہرس و تواں لال، وہ تو ہر دن جو سوچتا ہے شاید میری نماز آخری نماز ہو، کیا خبر مجھے جمعہ کی نماز پڑھ لی، عصر کی پڑھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس کی شروع سے یہ عادت بن گئی ہو، تو بڑھاپے میں اس کی لمبی امیدیں ہوں گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت بڑے پریشان ہوئے اس وجہ سے کہ میری اولاد کا کیا ہو۔ میں یوں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پڑھ لکھ کے عالم حافظ ہو جائیں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اب میرا وقت قریب آ گیا، یہ بچے چھوٹی عمر کے ہیں، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کہ میرے بعد کیا ہوگا، یہ فکر سوار ہوا اللہ والے کو۔ یہ نہیں سوچا میرے بچوں کو کون پال لے گا، بس جب ذرا سے غفلت سی ہوئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ولی اللہ جیسے تیری اولاد ہے ایسی میری اولاد ہے، بے فکر چلا جا۔ ہو گئے جی خوش، رسول اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت کے خاندان کے سارے لوگ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مبلغ، ساری دنیا کے مجاہد، کیسے سارے خاندان کے لوگ گھر والے ان کے ہوئے، ساری دنیا نے دیکھ لیا، تاریخوں میں موجود ہے۔ جب ان کے بیٹے جمعہ دلی کی جامع مسجد میں قرآن پاک سنا رہے تھے، ختم قرآن ہوا تو بہت بھیڑ تھی، تو باہر سے دیکھا ایک آدمی اندر آ رہا دعا میں شریک ہونے کے لیے، اس نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی عجیب سے قسم کا، اوپرا سا، انہوں نے کہا بھائی دعا ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو نہیں ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ صحابی رسول، کہاں؟ تو حضور کہاں؟ حضور اندر تشریف فرمائے، دعا میں شریک ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ان کو بدنام کر کے اور نقاب اٹھا کر کے، پردہ اٹھا کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا، بات تو برقع تو ہو نہیں سکا، اسی ایک بات کو سمجھانے میں بہت دیر لگتی ہے، میرے بہت زور پڑتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ حضرات کی برکت سے کچھ باتیں نکل گئیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو نبھانا، دوام سمجھ میں آ گیا، ہمیشہ نبھانا ہے انشاءاللہ، اور چاہے ایک تسبیح ہو نبھاؤ۔ اور دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی؟ امالہ اور ازالہ، کہ برائی کو ختم کرنا نہیں ہے لیکن برائی کا رخ بدلنا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ برائی کو ختم کرنا
برائی کی جڑ کو ختم کرنا. اگر شادی نہ کر سکتا ہو تو کیا حکم ہے؟ روزے کثرت سے رکھو. یہ حکم نہیں کہ میں ختم کروا دو. روزے کثرت سے، جب شادی کا انتظام ہو جائے گا، خرچہ پاس ہو جائے، خرچ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، پھر چھوارے اور دودھ پی پی کے، کھجورے کھا کے، مرغے کھا کے تکڑے ہو جائے گی، پھر شادی کے قابل. تو برائی کو جڑ سے ختم کرنا نہیں ہے. چلو گردن جھکاؤ، اب تم دکھاؤ اپنی طاقت. بھائی ایک بات ایسی سنیے گا غور سے، مجھے یاد ہی نہیں رہتی. یہ جلال آباد جن کی حضرت کی مجلس یہ سنا رہا ہوں اور باتیں سن رہی ہیں، انہی کی گا رہا ہوں. اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے. یہ وہاں کی رسید ہے مدرسے کی، جب کتنے دنوں سے رکھی میرے پاس. یہ اب تک پوری 50 رسیدیں کل ہیں اس میں. تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے، سب کچھ وہ نہیں ہے، سفارش کوشش زیادہ کہ جتنا جس کا موقع ہو جی یہاں ان کو حافظ جی کو دے دو، اکٹھے کے رسید کاٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو جن کا یہ فیض سنا آ رہا ہے، یہاں مجلس جو ہو رہی ہے انہی کا تو صدقہ ہے، اور یہ کتاب بھی جب مجلس ہے یہ انہی کی ہے، اور انہی کا لگایا ہوا ہے. یہ چمن بنایا ہوا ہے جس کے واسطے آپ سے کہا جا رہا ہے، اس کے سن رہے ہو تو ان کا کچھ حق بھی ہمارے ذمہ میں بیٹھتا ہے خدمت کرنے کا. تو آپ بتا جی کو حافظ جی کو دے دیں، اب یہاں سے اٹھنے کے بعد کھانے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں تو کہ تم جانو، ہمیں کوئی زبردستی نہیں، ہم تو اپنے لیے نہیں کہتے ہیں. ابھی کل گئے تھے وہاں، یہ کیواڑ چڑھنے سے ٹھنڈ ہونے لگی، یہاں کی کیواڑ چڑھنے، نیچے کمروں کیواڑ چڑھنے تقریباً 2 لاکھ کا خرچ بتایا اس نے وہاں. میں نے اندازہ تو بتا دے. نہیں، اللہ وارث مالک ہے، اللہ تعالیٰ انتظام فرماوے گا اگر انہیں بچانا ہوگا تو. خیر، ہم تو اپنے جان مال کو اللہ کے دین کے لیے ہی خرچ کرنا ہے، لیکن درمیان میں رہ کر یوں فرمایا تھا سر جی نے، یوں رہا کرو. یوں دیکھ رہے سب دیکھ رہے ہو. اب عورتیں یوں کہہ رہی ہیں ہم بھی دیکھتے، عورتیں یوں سوچ رہی ہوں گی ہم بھی دیکھتے. کس طرح بتا رہا ہے مولوی؟ میں اس طرح بتا رہا ہوں، آدھی مٹھی کھلی آدھی بند، اس طرح بتا رہا ہوں کہ جو آمدنی آئے آمدنی، کچھ ادھر کو خرچ ہو گئی، کچھ ادھر کو خرچ ہو گئی. اب جو یہاں پیچھے ہو گئی اسے جیب میں رکھو اور بھیڑ میں کام آئے گی. یہ تو یاد رہے گا. ابھی کوئی دیکھتا ہی نہیں، بتیرا مانگتا. کیوں مانگے کسی سے؟ پہلے سے سوچ کے رکھو اپنی زندگی کو کہ مانگنا نہیں ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے.